السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے ہوائیں گرم ہو چکی ہیں۔ پہلے وفاق میں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اور اب ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے باقاعدہ استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ ان کی طرف سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے، کیوں طلب کیا گیا ہے، ان کو آپشنز کیا دیے گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ خبروں میں ان رہنے کا گر جانتی ہیں۔ کبھی وہ باکسنگ کرتے دکھائی دیتی ہیں، کبھی وہ کراٹے سے جناب وہ پتھر توڑتی دکھائی دیتی ہیں، کبھی وہ موٹر سائیکل چلاتی دکھائی دیتی ہیں، اور کبھی وہ پبلک کے بیچ میں سول سرونٹس کو ان کی تذلیل کر دیا کرتی ہیں، کبھی وہ بھرے پروگرام میں سیاسی مخالفین کو تھپڑ بھی دے مارتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ خبروں میں ان تو رہتی ہیں اور ان کو اس چیز سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے حوالے سے کیا ریپوٹیشن ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ ان کی نوکری تو چل رہی ہے۔ اسی طرح ان کو جب یہ حکومت آئی تھی وہ باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئیں اور ان کو وفاق میں جناب مشیر اطلاعات بنایا گیا اور انہوں نے کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اوپر الزامات لگے، کرپشن چارجز وغیرہ، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئیں، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئیں۔ بالکل ان کا کہیں خبروں میں کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ جناب ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور معاملات کو ٹھیک ہو گئے ہیں، کوئی بیچ میں سفارشی پڑے ہیں، اور ان کو پھر جناب پنجاب کا ایک بڑا ٹاسک دے دیا گیا، کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے چہیتے عثمان بزدار صاحب وہاں وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ ان کی زیادہ ضرورت ہے تو ان کو پنجاب میں بھیج دیا گیا، لاہور میں بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات۔ اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو صرف لاہور یا پنجاب حکومت کے معاملات تک نہیں رکھتی، وہ مرکزی حکومت کے معاملات پہ بھی اپنی رائے زنی کرتی رہتی ہیں اور اپوزیشن کو ریگیٹ کر جو ہے وہ نمبر بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب ناظرین، پتہ چلا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے باقاعدہ استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ ان سے استعفیٰ مانگا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی حالیہ واقعہ تھا جس میں جو انہوں نے قادر مندر خدیوی صاحب کو تھپڑ مارا۔ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو مبینہ طور پہ پسند نہیں کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ جب پہلے بھی ان کو وفاق سے ہٹایا گیا تھا تو اس میں بھی انہی لوگوں کی انوالومنٹ تھی، وہی لوگ اس میں ملوث تھے، اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بریف کیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کان بھرے۔ تو اب پتہ چلا کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کان بھرے وزیر اعظم صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پہ کنونس کر لیا کہ جناب یہ خاتون جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی ہیں اور ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ اب چونکہ اس طرح کہتے ہیں کسی کو ڈنڈا تو نہیں مارا جاتا کہ بھائی استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، اس طرح تو نہیں کہا جاتا، ساتھ کچھ آپشنز بھی دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ جی یہ بھی سیالکوٹ میں ایک ضمنی نشست پر انتخابات ہونے ہیں، تو وہاں سے وہ انتخاب لڑ کے پھر پنجاب اسمبلی میں آئیں۔ پنجاب اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کا ایک کوئی حلقہ خالی ہے اور کہا گیا کہ آپ آئیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ہم نے کابینہ کیسا بنانا ہے، یہ نہیں بنانا۔ لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کے لیے یہ آپشن کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے وہ آپشن قبول کرنے سے فی الحال تک ذرائع کے مطابق انکار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ بالکل کام ٹھیک کر رہی ہیں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں استعفیٰ دینے کی۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے استعفیٰ مانگا ہے، ان کو استعفیٰ دینا تو پڑے گا۔ اب اس کے حوالے سے ہم کچھ بیک گراؤنڈز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب وہ وفاق میں مشیر اطلاعات تھی تو ان کے اوپر ایسے الزامات عائد ہوئے تھے کہ مبینہ طور پہ وہ کہیں کرپشن وغیرہ میں انوالو تھیں، اور اب بھی یہی بتایا گیا کہ جی پنجاب کے حوالے سے بھی ایسی کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ اس سے پہلے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ماضی میں جب کاف لیگ میں تھیں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھی، اس وقت بھی ان کے خلاف کچھ ایسے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سے، حتیٰ کہ ایک معاملہ ان کا اس وقت بھی ایف آئی اے میں پینڈنگ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے بطور وزیر ہوتے ہوئے اپنے جو نادرا کا جو فیملی ٹری ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو زہر کر کے ان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی تھی، اور مبینہ طور پہ ایسا کچھ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ یہ کام انہوں نے مبینہ طور پہ پیسے لے کر کیا ہے۔ بہرحال وہ
انکوائری ابھی بھی FIA میں پینڈنگ پڑی ہے، اور چونکہ وہ اس وقت اقتدار کے جولے لے رہی ہیں، کبھی وفاق میں کبھی پنجاب میں، تو FIA والے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیس بھی دوبارہ کسی وقت اوپن ہو سکتا ہے اور دوبارہ ان سے انکوائری کی جا سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے مخالفین کا ایک بہت بڑا گروپ PTI میں ایکٹیو ہے، اور وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس چیز کا اظہار برملا وہ کرتی بھی رہی ہیں، خود جو PTI سیالکوٹ کے اندر بھی ان کی نہیں بنتی، PTI کے جو سیالکوٹ میں جو زیادہ مشہور شخصیت ہیں وہ عثمان ڈار ہیں، وہ چونکہ اپنا الیکشن ہار گئے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے انہیں ایک اپنا مشیر کا درجہ دے دیا، اور وہ اب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں، ان سے اور ان کے بھائی سے بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب کے وہ مشیر جو ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، جن کا انفلوئنس پرائم منسٹر صاحب پر بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی ان کے خلاف ہیں۔ تو اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ گرم ہوا میں ہیں۔ اب یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن جلد ہی ان سے دوبارہ استعفیٰ بھی مانگا جائے گا، اور انہیں فورس کیا جائے گا کہ وہ اپنے عہدے سے خود مستعفی ہو جائیں۔ ادروائز وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ آپشن تو ہے ہی ہے کہ وہ CM پنجاب کو کہیں گے، اور CM پنجاب ان کو ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے بارے میں ایسے سننے میں آیا تھا کہ دو شخصیات، ایک گورنر بلوچستان اور ایک وفاقی وزیر غلام سرور خان، ان دونوں سے بھی وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگا تھا، لیکن وہ استعفیٰ وزیر اعظم کو نہیں ملا تھا۔ اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا کہ ابھی تک وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے استعفیٰ مانگے جانے کے باوجود۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب کے کہنے سے نہ گورنر استعفیٰ دیتا ہے، نہ اپنا وفاقی وزیر دیتا ہے، نہ صوبے کی مشیر وہ معاون خصوصی دیتی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صرف وزیر اعظم کا ٹیگ اپنے ساتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر وزیر اعظم والی کہانی تو کوئی نہ ہوئی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔